أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام نہ کیا جائے، وہاں سے بات شروع ہوئی. پھر یہ فرمایا کہ قسموں کے ذریعے سے اگر حلال چیزوں کو حرام کیا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. وہ بیان کرنے کے بعد حالت احرام میں خشکیوں کا شکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر شکار معقول اللحم کا کیا ہے تو اس کی جزا کیا ہوگی یہ بیان کیا. اور غیر معقول اللحم حرام جانور کا شکار کیا تو اس کی جزا بکری کی شکل میں آئی. پھر وہاں سے بات آگے بڑھی اور فرمایا کہ سمندری شکار مچھلی کا حالت احرام کے اندر بھی ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پاکیزہ بنائی ہیں، کچھ چیزیں غیر پاکیزہ بنائی ہیں. جو چیزیں ناجائز اور حرام ہے اور جو چیزیں جائز ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے اندر نمایاں فرق ہے. رسول کی ذمہ داری یہ ہے
کہ جو احکام اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان احکام کو کھول کر بیان کرے، اور جہاں اس کی حکومت ہوگی اس میں نفاذ بھی ہوگا، وہ احکام کا نفاذ کرے گا۔ لیکن ہر آدمی پر ہر حکم جو ہے تھوپ دیا جائے اور نبی زبردستی کر کے اس پر عمل کرائے، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں۔ نبی کی ذمہ داری احکام کو کھول کر بیان کر دینے کی۔ کبھی خبیث اور ناپاک چیز کی مقدار بہت بڑی ہوتی ہے، جیسے سود ناپاک چیز ہے، بہت بڑی مقدار ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حلال کمائی ہے کم ہے۔ فرمایا حلال کے اندر کم ہونے کے باوجود اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور حرام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت نہیں رکھی۔ یہ بات کون سمجھے گا؟ فرمایا جو عقل مند ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ سمجھیں گے اور اس کو عمل میں لا کر کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اب ایک تنبیہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ایسی چیزیں کہ وہی نازل ہو رہی ہے اس کے درمیان مت پوچھو۔ وہی نازل ہو رہی ہے، بیچ میں تم نے کوئی بات پوچھی اور حضور نے کہہ دیا تو وہ نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت نزول شریعت اور نزول حکم ہو رہا ہے، تو اس وقت خاموش رہو۔ حضور حج کا بیان فرما رہے تھے کہ حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، تو یہ بیان کے دوران ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ حضور حج ہر سال فرض ہے یا زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ حضور نے جواب نہیں دیا، اور جب بیان پورا ہو گیا، حکم نازل ہو گیا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، بیچ میں سوال نہیں پوچھنا، وہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ سوال پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھو، اور ضروری سوال ہو تو پوچھو، غیر ضروری سوال مت پوچھو۔ جو چیزیں ضروری ہیں اس کو نبی ضرور بیان کرے گا، تم پوچھو کہ نہ پوچھو، وہ چیزوں کا بیان وہ ضرور کرے گا۔ کہ انہوں نے حج کے بارے میں سوال کیا کہ ہر سال فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، تکلیف میں آ جاتے، کیونکہ ہر سال دور دراز سے آدمی حج کے لیے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حج کے لیے شرائط ہیں۔ تو کہا میں وہ دوران وہی ہاں کہہ دیتا تو ایسا ہی ہو جاتا، لیکن اب تم کو بتاتا ہوں کہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ کا فریضہ ہے، بعد میں جو بھی حج کیے جائیں گے وہ سب نفلی ہوں گے۔ اکثر لوگ دوسرے جو نفلی حج تیسرا چوتھا کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کو مہارت ہو گئی ہوتی ہے مسائل کے اندر، تو وہ اچھے کرتے ہیں، وہ سب مسائل کا خیال وغیرہ بھی رکھتے ہیں، حرام حلال کا احرام وغیرہ کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن پہلی مرتبہ چونکہ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو مسائل نازک ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں غلطیاں پہلے حج کے اندر ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس کو اچھی طرح سے سیکھ کر جائے۔ اب تو الحمدللہ دعوت کے ساتھی اور دوسرے علماء جو ہیں حج کے ارکان اور اعمال باقاعدہ سکھاتے بھی ہیں، تو سیکھ لینا چاہیے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، تاکہ ہمارا پہلا حج جو فرض ہے وہ اچھی طرح سے ادا ہو۔ اب دوسرے جو بھی کرے ہو تو سب نفل ہوں گے۔ ایک بات تو یہ کہی، دوسرا صحابہ کرام سے یہ کہا گیا کہ بلا ضرورت کے سوالات کی بوچھاڑ مت کیا کرو، جتنا میں بتاؤں اس کے اوپر عمل کرو اور اس کو بجا لاؤ تو اس کو نبھا سکو گے۔ اور بنی اسرائیل نے سوالات کی کثرت کر دی تو ان کے لیے دشواریاں بہت بڑھ گئی، جیسے کہ بقرہ کے بارے میں انہوں نے سوالات بہت زیادہ کر دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے وہ بقرہ کا خریدنا ان کے لیے بہت بھاری ہوا۔ اس لیے بے ضرورت
اور جب تک نبی نہ کہے بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک تو خاص قاعدہ ہے، ایک عام قاعدہ ہے. عام قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے اور دین کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بلا ضرورت کے سوال نہ کیا جائے علماء سے. ہاں جہاں ٹانگ پھنس گئی، اب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو علماء کو ضرور پوچھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کو علم نہیں ہے، اور علم حاصل کرنا ضروری ہے، کبھی سوالات غیر ضروری ہوتے ہیں. مثلا کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی جہاں 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوگا وہاں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ تیرے کو جانا ہے وہاں؟ تو جانے والا ہے یا جانے کا ارادہ ہے یا جا کے آیا ہے؟ ابھی تو بیچارے سورت سے تو باہر نکلا نہیں ہے. 6 مہینے کی دن اور 6 مہینے کی رات میں کہاں جانے والا ہے؟ تو یہ بیکار سوال ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کسی نے سوال کر دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام ہے وحی لانا، نبیوں پر وحی لایا کرتے تھے، اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن لائے، تو اب تو وحی منقطع ہو گئی، تو اب کیا کر رہے ہیں وہ؟ ابھی آج کل ان کا مشغلہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا میرے اوپر ان کا خط نہیں آیا ہے، ابھی خط آئے گا پھر جواب دیتا ہوں تم. تو یہ بھی بیکار سوال ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسے سوالات کا. کبھی کبھی بعض حضرات امتحاناً یا خامخواہ وقت گزاری کے لیے سوال کرتے ہیں. ایسی تمام چیزوں کو بند کرنا چاہیے. فضول سوالات کا سلسلہ منتہی ہو جانا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ احکام نازل ہو رہے ہوں اور کوئی سوال تم نے ایسا پوچھ لیا کہ تمہارے لیے اس پر عمل کرنا بھاری بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے بچو. کیوں؟ اس بنا پر کہ تم سے پہلے جو امتیں رہی انہوں نے بے شمار سوالات کیے. جیسے بنی اسرائیل نے سوالات کیے، احکام پہ احکام آئے، احکام پہ احکام آئے، پھر وہ احکام پر عمل کرنے سے لاچار ہو گئے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا مصداق بن گئے، اور انہوں نے بعض حکموں پر عمل کیا، بعض پوچھے تھے سوال اور عمل کرنا تھا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے طور کا جو پہاڑ ہے وہ پورا جڑ سے نکال کر ان کے اوپر لٹکایا اور چٹانیں گری. تب انہوں نے کان پکڑے اور کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اب مانیں گے. عمل نہیں کر پاتے تھے. فرمایا کہ ایسی شکلیں مت پیدا کرو کہ احکام سخت ہو جائے، تمہارے لیے عمل کرنا دشوار ہو جائے. قد سالہ قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے سوالات کیے تھے. ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر اس پر عمل نہیں کر سکے ان احکام پر، اور عدم اطاعت کا شکار ہوئے. اب ایک عربوں کے اندر کچھ رواج تھے جو انہوں نے خود گھڑ لیے تھے، لیکن گھڑنے کے بعد انہوں نے وہ رواجوں کو اللہ کی طرف سے منزل قرار دیا تو 2 گناہ کر دیے. ایک تو خود کی طرف سے ایک چیز گھڑی، یہ غلط تھا. اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی چیز گھڑنے کی ضرورت نہیں، دین بن کر تیار ہو کر ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے اس میں کوئی گھڑی ہوئی باتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی طرف سے. اور دوسرا یہ کہ خود گھڑنا اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کرنا، یہ جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. اب اس کو یہاں بیان کیا ہے. یہ چیز ابھی ہمارے یہاں نہیں ہے، جو عرب میں رائج تھی وہ ہمارے یہاں ہے نہیں، لیکن دوسری چیزیں بہت سی در آئی ہیں ہمارے اندر. قبر پرستی ہے، پھول چڑھانا ہے، چادریں چڑھانا ہے. جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے، پھول چڑھاتے چلے آئے، قبروں پر جاتے چلے آئے.
اور سجدہ بھی کرتے تھے قبر پر، ہم بھی کرتے ہیں، تعظیم کے لیے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ من گڑت باتیں ہیں. عرب والوں سے بھی جب کہا جاتا تھا کہ تم نے یہ جو رسمیں گھڑی ہوئی ہیں، جو رسمی چیزیں تم نے جاری کر رکھی ہیں، یہ رسمی چیزیں کہاں سے لائے؟ کہا اللہ نے حکم دیا تھا. یہ جھوٹ بولا انہوں نے. وہ کیا ہے؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. یہ 4 قسم کے جانور ہیں. بحیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ابھی ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں رواج، لیکن وہاں تھا. بحیرہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کی دودھ کو استعمال کرنے سے بتوں کے نام کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اب اس کا دودھ نہیں دوتے تھے. کہا نہیں یہ فلان بت کے نام کا اونٹنی ہے، لہذا اس کا دودھ جو ہے وہ نہیں استعمال کیا جائے گا. اس کو بحیرہ کہتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایسا کسی جانور کے اندر رواج نہیں ہے، یہ وہاں تھا رواج. یہ عمرو ابن لوہی جو ہے وہ لے کر کے آیا تھا. صائبہ یہ غیروں کے اندر ہے. بعض جانوروں کو سانڈ بنا کر بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں. غیروں کے یہاں ابھی بھی یہ چلن ہے، یہ سلسلہ ہے. اغیار میں ہے، یہ ہندوؤں کے اندر یہ رسم ہے. جانور کو بھگوان کے نام کے اوپر چھوڑ دیا، اب وہ راستے میں چلتا ہے اور جتنا انسان آزاد نہیں اس سے زیادہ وہ آزاد ہے. تو ایک وہ ہے. تو یہ جانور کو سانڈ بنا دیتے تھے بتوں کے نام پر. اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس کو چھیڑتے نہیں تھے، بہت ادب اور احترام اس کا کرتے تھے، اس کو کھلاتے تھے پلاتے تھے. وسیلہ یہ ایک ایسی اونٹنی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ مادہ بچہ جنا، پھر دوسری مرتبہ مادہ بچہ جنا، پھر تیسری مرتبہ مادہ بچہ جنا. تو اس کو مبارک سمجھتے تھے وہ لوگ، اور اس کو بھی چھیڑتے نہیں تھے، اور اس کا دودھ بھی نہیں لیتے تھے، اور اس کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے، اور اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ بہت مبارک قسم کی اونٹنی ہے، اس کو نہیں چھیڑا جائے. چوتھا حامی ایک اونٹ ہوتا تھا جو کچھ جفتیاں کر چکا ہوتا تھا اونٹنیوں سے چند مقدار میں. وہ اونٹ کو بھی فری کر دیتے تھے کہ اس کے اوپر اب سوال نہیں ہونا ہے، اس کو ذبح بھی نہیں کرنا ہے، اس کو چھیڑنا بھی نہیں ہے. وہ گھومتا رہتا تھا جیسے آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، اس طرح سے وہ بیچارہ گھومتا رہتا تھا. جب حضور تشریف لائے تو یہ تمام چیزیں موجود تھی ان کے اندر. تو حضور نے اس پر نکیر فرمائی کہ بھئی یہ جانور جو تم نے اپنی طرف سے حرام کر لیے، نہیں ذبح کریں گے، نہیں سوار ہوں گے، اس کی تو کوئی حقیقت قرآن میں ہے نہیں اور نہ شریعتوں میں ہے، پھر کہاں سے لائے تم؟ انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے یہ حکم اتارا تھا. کہاں ہے اللہ نے حکم اتارا؟ تو اس کی کوئی دلیل لاؤ. دلیل دے نہیں سکتے تھے. کہا بس ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، پہلے سے وہ کرتے تھے، اور ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے تو ہم کو کرنا ہے. چاہے آبا و اجداد کی کبھی بعض کام ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے، جیسے پیر جعفر کے کنڈے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن آبا و اجداد کرتے تھے تو کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ تاریخ نکالیں گے تو دوسری الٹی تاریخ اس کی نکلے گی کہ کس نے کنڈے کھلائے تھے اور کس کو کھلائے تھے، وہ دوسری بات نکلے گی. لیکن بس وہ چھپا کر ہاتھ دھلانا اور وہ پوریاں کھلانا اور وہ کھیر چپ کے کھلانا. بچپن میں اسکول کے اندر بھی طلباء کو جو ہے کسی کے گھر پر کھیر پوریاں کھلانے کے لیے اور جعفر صاحب کے کنڈے کھانے کے لیے طلباء کو بھی لے جاتے تھے. تو بھئی یہ کیا ہے؟ کبھی ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، ہمارے پرانے پرکھے جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہ دلیل نہیں ہے. پرکھے کوئی غلط کام کرتے ہو تو ہم کو کرنا
وہ کھڈے میں گرے تھے اس لیے پرکھوں کی طرح ہم کو بھی کھڈے میں گرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، شریعت مقدسہ نہ کہہ دیے تو اس سے رک جانا چاہیے۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ موجودہ دور کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ تو کام کرنا اپنی طرف سے اور کو منسوب اللہ کی طرف کرنا اچھا نہیں، کیونکہ اس میں دگنا گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو من گھڑت چیزیں وجود میں لانا، دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کر کے بدعتیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولنا۔ دو بڑے بڑے گناہ جو ہے اس کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، آ جاؤ، اس چیز کی طرف جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے نا قرآن، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جو بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کتاب اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو جو ہے احادیث کی اور حضور کے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ سمجھے نہیں تھے، وہ سمجھے تھے تو پرانی رسمیں سمجھے تھے جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی، جس کی ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں اگر آباء و اجداد کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو کیا پیچھے آنے والوں کو سمجھداری ہونے کے باوجود وہ غلط کام کو جاری رکھنا چاہیے یا بر کر دینا چاہیے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ سمجھداری کا تقاضا کیا ہے؟ اب اگلی آیت میں ایک اہم مضمون بیان کیا ہے۔ سب تو مضمون اہم ہی ہیں، لیکن یہ مضمون اور زیادہ اہم۔ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اس آیت میں لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی ذات کو لازم پکڑو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے بھلائی کی فکر کرو، اپنے کو ٹھیک کرنے کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر راہیاب ہو اور سامنے والا جس کو تم نے سمجھایا وہ نہیں مان رہا ہے اور وہ گمراہی سے ہٹ نہیں رہا ہے، تو اس کی گمراہی کا وبال تمہارے اوپر آنے والا نہیں، اس کے کرم اور اس کے کرتوت جو ہیں اس کو وہ بھگتے گا۔ اس سے تو یہ پتہ چلا کہ بھئی اب دوسروں کو جو دین کی بات سمجھاتے ہیں وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ برسوں سے سمجھاتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر۔ دین کا کام نہ کیا جائے، دعوت کا کام نہ کیا جائے، جبکہ دعوت کا کام کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ جو چیزیں عام ہیں ان کی دعوت بھی عام ہے، جو چیزیں خاص ہیں ان کی دعوت خواص دیں گے، یعنی علماء دیں گے۔ چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ سے دعوت کے کام کو چھوڑنے کا دھوکہ نہ کھایا جائے۔ یہ آیت یہ نہیں کہتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھئی قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے یہ تفاسیر وغیرہ جو قائم کی جاتی ہیں، یہ مجالس میں بیان ہوتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مجلس میں تو کوئی کتاب پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کیوں ایسا نہیں کرتا؟ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی ہمارے حضرت شیخ الشیخ جو تھے وہ ہمیشہ جو ہے قرآن کھول کر بیٹھتے تھے۔ جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی تو مجلس میں ان کے سامنے قرآن کریم رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ قرآن کریم کی کسی آیت کو لے کر بیان کرتے تھے۔ اکثر تو توحید پر ان کا بیان بہت شاندار، موحد تھے بہت بڑے، اور اسی پر ان کا جو ہے زوردار بیان جو ہے وہ رہتا تھا، اور کبھی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ چلتا رہتا تھا۔ پھر وہ مراقبہ کراتے تھے، پھر مجلس ہوتی تھی، تو ان کا وہ طریقہ تھا۔ اور میں نے ہمارے حضرت سے پوچھا تھا کہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے تو یہ تفسیر کر کے پھر مراقبہ وغیرہ کرا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت شیخ الشیخ جو ہے راندیر تشریف لائے۔ راندیر میں بڑی مسجد کے اندر حضرت کا بیان ہوا،
میں نے آیات پڑھی الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. حالانکہ یہ جہاد سے متعلق اور قتال سے متعلق آیات تھی. مجلس میں دونوں دارالعلوم کے علماء موجود تھے. حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ تعالی اور میرے والد صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے کوئی نیا بیان نہیں کیا. وہ جو آیات میں نے پڑھی اس کے بارے میں کہا کہ اس نے زیادہ لمبا پڑھ دیا، ایک تو یہ کہا، اور دوسرا بیان اسی کے اوپر دیا. ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے اگر کسی نے قرات پڑھی ہے تو وہ قرات پر ہی بیان کرتے تھے، جو قرات پڑھی ہے وہی مضمون کو بیان کرتے تھے. تو بھائی کیا دعوت کا کام بند کر دیا جائے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو ہم نے چھوڑ دیا کام کرنا؟ فرمایا نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا. آیت یہ نہیں کہتی، آیت تو کہتی ہے دین کا کام کرو، دین کی دعوت دو، اللہ کے بندوں کو سمجھاؤ، بلغوا انی ولو آیا، اور من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ. یہ سب احادیث ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ. یہ سب دعوت دینے کی آیتیں ہیں. تو یہ کام تو بند نہیں ہو سکتا، یہ تو ہر مومن کا کام. کسی جماعت کی طرف اس کو منسوب کرنا کہ فلان تبلیغ والے ہیں، بھائی ہم سب تبلیغ والے ہیں. ہم سب کو جو ہے دین کا کام کرنا ہے، اور جو بھی ہم کو آتا ہے ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو بتانا ہے. بھئی ایک ساتھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں تو ساتھ نماز بھی پڑھیں گے. نماز کی تلقین کرو. وہ داڑھی نہیں رکھتا تو آپ اس کو داڑھی کے بارے میں سمجھاؤ. سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، ٹخنوں سے نیچے پیجامے آج کل عام ہو گیا لٹکانا، دو نیچے تک جو ہے وہ خاص قسم کی جینس پینٹ جو ہے جو تمام اجناس کے لوگ پہنتے ہیں وہ جو ہے نیچے تک لٹکی ہوئی ہے، اور ٹخنوں سے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں ٹخنے. تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے بھائی ناجائز ہے اور حرام. حرام کام کے ارتکاب پہ خاموشی کیوں اختیار کی جائے؟ محبت سے سمجھایا جائے، خیریت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے تو سامنے والا مانے گا. کہے کو نہیں مانے گا. آپ اچھی بات کریں گے، اچھے طریقے سے سمجھائیں گے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا، ماننے والا بن جائے گا. چاہے ابھی نہ مانا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا تو بعد میں مانے گا. تو دعوت تو دینا ہے، کام تو کرنا ہے. اور آیت کہتی ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. تم ہدایت پر ہو اور لوگ نہیں آتے راہ راست پر، چھوڑ دو ان کے حال کے، اپنا کام کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں دعوت دینے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ دعوت کے تمام اسالیب کو اختیار کرنے کے بعد سامنے والا گھاس نہیں ڈالتا ہم کو، تو پھر اپنی فکر کرنے کی ضرورت. کبھی جو ہے دوسروں کی فکر ہم اتنی کرتے ہیں، بھائی نسلوں کی فکر کر ڈالتے ہیں لیکن اصلوں کی فکر نہیں کرتے. اصل کا کیا ہوگا؟ نسل تو یہ ہے فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ نہیں سدھر رہا ہے، اس کو کیا کریں گے؟ تو اصل پہلے سدھرے، نسل بعد میں سدھرے. اب جو ہے ابو ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایک آیت کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دیں گے آپ؟ دوں گا جواب. یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ آیت کریمہ ہے. یہ آیت میں تو دوسروں کو کچھ کہنے سے روک دیا گیا ہے، تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی چھوڑو، تو اپنی نبیڑ، پرائی مت چھیڑ. تو یہ یہاں تو آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے. جواب دیا کہ تو نے ایک ایسے شخص سے سوال کیا ہے کہ جس سے بہتر جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. صحابہ کرام کا زمانہ تھا. میں نے بعین ہی یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تم نے دین کی بات سمجھائی، سمجھاتے رہے، نہیں مانتے لوگ، تھکنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت کے کام میں، دین کے کام میں مایوسی نہیں ہے بھائی، کام کرتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ سمجھایا ہے، لیکن جس کو سمجھا رہے ہیں وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، انتہائی درجے کی بخیلی اس کے مزاج کے اندر گھسی ہوئی ہے، اور کوئی حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ خواہشات کی اتباع کی جاتی ہے، دین کی اتباع کرنے کے بجائے خواہش کی اتباع کی جا رہی ہے۔ خواہشات کے پیچھے چلنے والے چلتے ہیں۔ دو، تیسرا، لالچ اور تمام مزاجوں کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور ہر آدمی اپنی ایک رائے رکھتا ہے۔ ہم کوئی بات پیش کرتے ہیں تو اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ جب اس کا مزاج یہ ہو گیا کہ چار خرابیاں اس کے اندر داخل ہو گئی، بخلاً جھامیا، شوہن مطاع، اعجاب المرء برائیہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی۔ تم نے سمجھایا، لیکن یہ بیماریوں نے اس آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ چھوڑتی نہیں اس کا پیچھا، تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب اس کو سمجھانا بیکار ہے، کیونکہ یہ سب خرابیاں اس کے اندر آ گئی۔ لیکن سمجھانے کا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کہنے کا فریضہ پورا کرو، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتا تو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ یہ آیت کریمہ کا مقصد ہے۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جہاں جو کچھ اعمال جس نے کیے ہیں اس کا حساب اور کتاب جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جیلانی خلیفہ صاحب کے لڑکے مصطفیٰ خلیفہ صاحب کے لیے مغفرت کی دعا۔ دارالعلوم گودھرا میں ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے دارالعلوم اشرفیہ میں بھی پڑھایا، دارالعلوم ڈابیل میں پڑھا۔ حضرت شیخ الحدیث مفتی ابراہیم صاحب آچھودی رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم اشرفیہ میں بھی پڑھایا، میرے والد صاحب کے ساتھ 3ری کلاس میں بیٹھتے تھے۔ پھر وہ مختلف مقامات پر انہوں نے پڑھایا ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، اور حضرت مولانا سید محمد رابع الندوی دامت برکاتہم العالیہ کے مجاز تھے۔ 40 سال تک لگاتار دارالعلوم گودھرا کے اندر انہوں نے تدریسی فرائض انجام دیے، اور ابھی چند سال سے جو ہے بخاری شریف شروع کی تھی۔ جب بھی کوئی طالب علم وہاں سے آتا اس کے ساتھ ضرور میرے نام سلام کہلواتے تھے، اور میں بھی ہمیشہ سلام اور دعا کی درخواست ہمیشہ حضرت کے پاس کرواتا۔ جب میں جاتا تو درس سے کھڑے ہو جاتے تھے، مجھے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے اپنی درسگاہ میں لے جاتے تھے، ناشتہ کراتے تھے۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ علاقے کے علماء کی طرف علاقے کے لوگ متوجہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن گودھرا میں نے دیکھا بچہ بچہ حضرت مفتی ابراہیم آچھودی صاحب کا عاشق تھا، اور لوگ ان کے دیوانے تھے، اور بڑی زبردست محبت رکھتے تھے، دارالعلوم سے بھی محبت رکھتے تھے، حضرت مولانا صاحب بھی بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ حالانکہ مولانا جمعہ کے لیے اپنے
علاقے سے نکل کر شہر میں نہیں آتے تھے. جمعہ اپنے یہاں گاؤں میں کہا میرے یہاں جمعہ نہیں ہوتا تو میں کیوں پڑھوں جمعہ, تو وہ اپنے گاؤں میں ہی رہتے تھے. دارالعلوم ابھی بھی قائم ہے, لیکن ابھی چند روز پہلے, چند دنوں کی علالت کے بعد حضرت مفتی ابراہیم صاحب آچھودی رحمہ اللہ تعالی رحلت فرما گئے. گودھرا کے لیے اور اہل گودھرا کے لیے بڑی کمی ہے. گودھرا میں علماء کی کمی نہیں ہے, بڑے بڑے علماء ہیں, لیکن حضرت کا مقام کچھ اور ہی تھا. اس بنا پر ان کی کمی جو ہے سب اہل گودھرا محسوس کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت متشرع, بہت متدین اور بہت سنتوں کا پابند بنایا تھا. دوسرا یہ کہ وہ طلباء سے بڑی زبردست ہمدردی رکھتے تھے. خود جو ہے سادہ کھانا کھاتے تھے اور سادگی بھی بہت تھی مزاج میں, اور جو پیسے بچتے تھے وہ سب نکال کے طلباء کو دے دیتے تھے اور طلباء کو کھلاتے تھے. بڑی محبت طلباء کے ساتھ رکھتے تھے اور اولاد کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. ان کا ابھی وصال ہوا. ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. حضرت نے شادی نہیں کی تھی, تنہا تھے اور تنہا یہاں مدرسے کے اندر رہا کرتے. آج ایک اور خبر بھی آئی ہے, ہمارے پیپرڈی والا اسکول کے ایک بڑے تجربہ کار اور بڑے سنجیدہ استاد چھوٹا ماکڑا صاحب کے نام سے مشہور تھے. 2 بھائی تھے, ایک بڑے ماکڑا صاحب وہ پرنسپل تھے, اور یہ چھوٹے ماکڑا صاحب جو ہیں یہ فارسی اور ہسٹری یہ تمام مضامین پڑھاتے تھے اور بہت نرمی کے ساتھ پڑھاتے تھے, اور سمجھانے کا بہت اچھا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو عطا فرمایا تھا. اور ان کی سبق اور ان کے موضوعات جو ہیں وہ مقبول تھے اسکول کے اندر, اور طلبہ بھی ان کا احترام کرتے تھے اور اساتذہ بھی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. وہ بیچارے جو ہیں میرے استاد رہے, لیکن تقریریں جب ہوتی تھی تو میرا بڑا ادب فرماتے تھے اور میرا بڑا خیال رکھتے تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے, اور ان کو خوشی ہوتی تھی کہ چلو ایک طالب علم جو ہے کچھ کام کر رہا ہے, تو اس سے ان کو بڑی خوشی حاصل ہوتی تھی. آج ان کا بھی جو ہے وصال ہوا. جمعہ کے مبارک دن میں ان کو دفنایا گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے, اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقامات عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَّتُهُ وَسِرُّهُ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يرفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں بہت کوتاہیاں ہیں, بہت کمزوریاں ہیں. اللہ دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہم بہت پھسڈی ہیں. اللہ بہت پیچھے رہتے ہیں. تو اپنے فضل سے ہمیں آگے بڑھا دے. اے اللہ دین پر عمل کا ہمیں شوق عطا فرما دے, تیرے احکام پر چلنے کا شوق دے دے, نبی کی سنتوں کو مزاج بنا دے ہمارا, اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے اندر شوق ذوق عطا فرما. پورے دین کا ذوق دے اللہ, تیرا شوق, تیرا ذوق, تیری معرفت, تیرا عشق, تیری محبت عطا فرما. اے الہ العالمین دین سے گہرا تعلق عطا فرما, علم دین سے گہری سمجھ عطا فرما. اے اللہ علماء سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین
جو علماء بیچارے محنت کر رہے ہیں، رات دن کاموں میں دین کے لگے ہوئے ہیں، ان کی مدد فرما، مدارس کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اساتذہ اور علماء چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ جو مرحومین مرحومات گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں دین کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں احکام کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں مخلص بنا، اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا، اے اللہ ہمیں با حیا بنا، اے اللہ ہمیں دیندار بنا۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زور سے اور شور مچا کر ذکر نہیں کرنا، یہ بہت سنجیدہ مجلس ہے اللہ کی یاد کی۔ عرض یہ بھی کیا ہے بہت ادب سے پہلے کہ چھوٹے بچوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے،
یہاں تو سنجیدہ اور صاحب دل لوگوں کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ادب کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کے نام لینے ہیں، تو بچوں کو جو ہے دور رکھا جائے اس سے۔ آتے ہیں تو میں نہ نہیں کہتا، لیکن یہ بڑوں کا کام ہے، اپنے آپ کو ذاکر بنانے کی محنت ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، تو بہت زور نہ لگایا جائے، آہستہ ذکر کیا جائے۔ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور تصور کرنا ہے صرف، اور زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ آنکھیں بند ہوں اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے، اور لگاتار یہ تصور جو ہے جاری رکھا جائے پوری توجہ اور انابت کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو جگانا ہے۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ جب مراقبہ کرے تو یہ بھی سوچنا چاہیے، کہا گیا تو آنکھیں بند کی، ایک دن وہ آئے گا جب کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آنکھیں بند ہوگی، نہیں ہوگی تو کوئی کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔
اللهم ان قلوبنا وتراصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہ دین کی سچی تڑپ عطا فرما، دین کی فکر عطا فرما، ہماری زندگیوں میں دین کو داخل فرما، 100% ہمیں مسلمان بنا دے۔ اے اللہ دین پر جو حملے ہو رہے ہیں اپنے فضل سے اسے ختم فرما دے، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین جن کے حصوں میں ہدایتیں لکھی عطا فرما، ورنہ ان کا کام تمام فرما۔ اے الہ العالمین کرم کی بھیک دے دے، رحم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، نیکیوں کی الفت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا۔ اے اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما، ذاکرین شاکرین میں سے ہمیں بنا دے۔ اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں، اور اے اللہ غوطے کھا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے کرم کے بغیر باہر نہیں آ سکتے، کرم کے فیصلے فرما کر ہمیں یہ غفلت سے نکال دے۔ اے اللہ دین کی سچی فکر ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ اخلاص والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے۔ جو سرکار نے اخلاق سکھائے تھے اللہ ہم کھوتے جا رہے ہیں، وہ اخلاق ہمیں واپس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں پورا دین داخل فرما دے، 100% دیندار بنا دے، 100% ایماندار بنا دے۔ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما دے، تو خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں راندہ درگاہ نہ فرما دے، اے اللہ ہمیں رد نہ فرما دے، اے اللہ ہماری عبادتیں منہ پر نہ مار دے۔ اے الہ العالمین بہت ٹوٹے پھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اللہ ہمارے ضعف کی رعایت فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ضعف کی رعایت فرما۔ اے الہ العالمین 100% ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، ذکر کا شوق دے دے، اللہ تیرے نام کا پڑھنے کا شوق دے دے، اللہ درود کثرت سے پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے دین کی فکریں عطا فرما دے، علماء کی محنتوں کو قبول فرما دے، ان کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حملوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ باطل کی طرف سے آنے والی چیزیں اور سازشوں کو فیل فرما دے، اپنے رحم اور کرم کے فیصلے فرما دے، اور بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ بہت سے علماء دور دراز مہاراشٹر سے یہاں تک جو ہے مجلس کے لیے آئے، اے الہ العالمین ان کا آنا قبول فرما لے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو اللہ سچا بنا دے، اور اللہ نیتیں ہماری درست فرما دے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔